نفیسہ بیگم نے سعد جمال کے منع کرنے کے باوجود سعود کے سامنے نہ صرف رشتہ ڈالا تھا بلکہ آنن پانن بات بھی طے کر دی تھی۔ وہ اپنے اس فیصلے پر پچھتا تو نہیں رہی تھی، مگر جس طرح سعد جمال نے لا تعلقی کا مظاہرہ کر رکھا تھا وہ شش و پن میں مبتلا ہو گئی تھی کہ کہیں زرش کو سعد سے منسوب کر کے انہوں نے غلطی تو نہیں کی۔ سعد جمال جو فوراً آنے پر آمادہ تھا، جس نے خود اپنے منہ سے بارہا فرح کے لیے ماموں سے بات کرنے کو کہا تھا اور وہ راضی بھی تھیں، انہیں فرح دل و جان سے پسند تھی، مگر جس طرح طاہرہ نے زرش پر الزام تراشی کی تھی اس نے انہیں یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ مگر اب سعد ناراض تھا، وہ جو آنے کی تمام تیاریاں کر چکا تھا، اس نے پاکستان نہ آنے کا کہہ کر ان سے قطعی لا تعلقی کا گویا اظہار کر ڈالا تھا۔ وہ مسلسل پریشان تھی، بے شک ہادیہ سے انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا، ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے سعد کے راضی نہ ہونے کی بات اس سے چھپا لی تھی، مگر کب تک؟ انہوں نے ستارہ سے بات کی تھی، ستارہ اور سعد کی تو بہت دوستی تھی، وہ بے شک ان سے بات نہیں کرتا تھا، وہ خود امریکہ کال کرتی بھی تو وہ ریسیو نہیں کرتا تھا، مگر ستارہ کے ذریعے وہ اسے راضی کر سکتی تھی، مگر یہ کوششیں بھی ناکام ٹھہری تھیں۔ دن اتنی تیزی سے گزر رہے تھے کہ انہیں کچھ سمجھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ نوشی کے سسرال والے نوشی کے امتحانات کے فوراً بعد شادی کی تاریخ کی بات کر رہے تھے، جو کہ پہلے ہی طے تھا۔ سعد احمد معمول کے مطابق ہی آفس جا رہے تھے۔ سعید احمد سے تعلقات پہلے جیسے ہی ہو چکے تھے، بے شک دونوں گھروں کی ایک دوسرے کے ہاں آمد و تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ اس واقعے کے بعد فرح اور علی نے صرف ایک بار ہی چکر لگایا تھا، وہ بھی زرش کا لا تعلق انداز دیکھ کر فرح کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، کتنی دوستی اور محبت تھی دونوں میں، مگر حالات نے کیا کیا کر ڈالا۔ کالج میں فرح کے رویے پر زرش اپنے اوپر ضبط کر جاتی تھی، پہلے کی طرح ایک دم لا تعلق تو نہیں رہی تھی، مگر وہ پہلے کی طرح فرح سے بے تکلف بھی نہ رہی تھی۔ سمان احمد تو گویا اس گھر کو بھول گیا تھا، وہ اس گھر کا کیا لگتا تھا، اپنے گھر کو بھی خود بخود بھول گیا تھا۔ وہ اپنا سارا وقت بزنس میں لگا دیتا تھا، ہر وقت متحرک و مصروف، ایسے میں کبھی چچا سے سامنا ہو جاتا تو سر خود بخود جھک جاتا تھا۔ احساس ندامت سے وہ ان کے سامنے زیادہ دیر ٹھہر نہیں پاتا تھا، ایک خلیج سی درمیان میں حائل ہو گئی تھی جسے ہر کوئی محسوس کر رہا تھا، مگر کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ وقت کا کام ہے چلتے رہنا، وہ کب کسی کی مرضی کے تابع رہا ہے، ہر ایک کو اس مختصر سی زندگی میں اپنی بساط کے مطابق ہی ملا ہے۔ سو زرش نے بھی جینا سیکھ لیا تھا، اتنی بڑی ٹھوکر کھا کر بھی نہ سیکھتی تو پھر ساری عمر بے عقل ہی رہتی۔ اس نے ان کی باتوں پر دھیان دینا شروع کر دیا تھا، نوشی کے ساتھ مل کر گھر پہ توجہ دینا شروع کر دی تھی، ساری بے پرواہی و بچپنا تو بھول بھال گئی تھی، اب تو صرف یہی یاد رہا کہ وہ بچی نہیں رہی۔ ساری بے پرواہیاں اور نالائکیاں بھول کر زندگی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے۔ طاہرہ بیگم کی نفرت کا اصل مقصد جان کر تو وہ اور محتاط ہو گئی تھی۔ اس کہانی سے اسے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا، زندگی کے بہت سے رنگ دیکھنے اور سوچنے کا موقع ملا تھا۔ بے شک پہلے کی طرح اس کا اعتماد بحال نہیں ہوا تھا، مگر اسے زندگی کو اس کے اصل معنوں میں جاننے کا موقع ملا تھا۔ سمان احمد سے متعلق اس کے جو بھی احساسات تھے وہ اتنے ہی پاکیزہ اور شفاف تھے جتنی کہ وہ خود تھی۔ سعد جمال سے نسبت طے پانے کے باوجود وہ اس رشتے کو قبول نہ کر پا رہی تھی۔ سعد جمال کا تصور بھی اس کے ذہن کو نہ بدل پایا تھا، بلکہ وہ تو الجھ گئی تھی۔ ایسے کسی بھی رشتے میں بن جانا یوں اچانک حادثاتی طور پر، وہ بھی بے یقین تھی۔ اگرچہ اب تو کافی دن بیت چکے تھے، خاندان بھر کو اس رشتے کے طے ہو جانے کی خبر مل چکی تھی۔ نفیسہ پھوپھو نے خاندان بھر میں باقاعدہ مٹھائی تقسیم کر کے دونوں کی نسبت کا اعلان کیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سعد جمال کے نام کی انگوٹھی پہنا کر اپنی طرف سے انہوں نے طاہرہ اور اس کی بہن کیسرا بیگم کی گھٹیا چال کو ناکام بنا دیا تھا، مگر زرش کو لگتا تھا کہ بہت کچھ غلط ہو چکا ہے۔ سعد جمال کو تو اس نے کبھی کزن کی حیثیت سے بھی اتنی اہمیت نہ دی تھی، اب کہاں ساری عمر کا ساتھ نبھانا تھا۔ ہاں وہ مطمئن تھی کہ اس رشتے کے طے پانے سے اس کے والدین خوش ہیں، اس کے والدین کا اعتماد اس کی ذات پر اسی طرح برقرار ہے۔ پھوپھو نے جس طرح اس آڑے وقت میں ان کا ساتھ دیا تھا، جس طرح ماما پاپا ان کے مشکور تھے، اس طرز عمل نے اسے اس رشتے کو قبول کرنے پر اکسایا تھا۔ بے شک وہ لاچار تھی، مگر جب بھی ماما پاپا کے حوالے سے اس نسبت سے متعلق سوچتی یا گونا سکون حاصل ہوتا، لیکن دوسرے ہی لمحے کسی کونے سے کئی چہرے سامنے آ کر اس کے اطمینان کو ملیا میٹ کر دیتے تھے، اور وہ صرف ذہنی خلفشار سے ہی دوچار نہ ہوتی تھی بلکہ دلی طور پر بھی بے سکون ہو جاتی تھی۔ ایسے میں اس کی پناہ گاہ صرف کتابیں ہوتی تھیں۔ اس نے اپنے آپ کو ہر طرح سے اپنی اسٹڈی کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی،
اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ٹھہری تھی۔ پھر گھر میں نوشی کی شادی کی بات چلنے لگی تو اس کا اسٹڈی کے بعد کا سارا وقت نوشی کے ساتھ ہی گزرنے لگا۔ ہارون انکل شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے، جبکہ ماما پاپا ٹال رہے تھے کہ نوشی آرام و سکون سے اپنے ایگزام کلیئر کر لے، پھر شادی کے ہنگاموں کا سوچیں گے۔ مگر وہ لوگ بضد تھے کہ دن طے کر لیتے ہیں، ایگزامز کے فوراً بعد شادی رکھ لیتے ہیں۔ گھر میں آج کل یہ ایشوز شوروں سے چل رہے تھے۔ تقریباً روز ہی ہارون انکل اور آنٹی چلے آتے تھے۔ زرش 2 دن کالج سے غیر حاضر تھی۔ ویسے بھی آج کل کالج میں مختلف فنکشنز ہو رہے تھے، سو وہاں جا کر ٹائم ضائع کرنے کے بجائے وہ گھر رہ کر ہی اسٹڈی پر توجہ دے رہی تھی۔ رات کو سب اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، وہ ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھی کتابوں میں مصروف تھی۔ زرش، کیا کر رہی ہو؟ نوشی کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، بس پڑھ رہی تھی۔ خیریت؟ ہاں۔ وہ اس کے پاس ہی قالین پر بیٹھ گئی تھی۔ زرش نے محسوس کیا وہ کچھ الجھی ہوئی ہے۔ آج اسے ماما اور پاپا کے حوالے سے بھی ایسا ہی محسوس ہوا تھا، مگر وہ ٹال گئی تھی۔ مگر اب نوشی کو ہاتھ مسلتے دیکھ کر ضرور چونکی۔ کیا ہوا، تم پریشان ہو؟ کچھ کہنا ہے؟ وہ رکی، زرش کو دیکھا۔ آج پھپھو کا فون آیا تھا۔ تو وہ حیران ہوئی، بھلا اس میں کون سی نئی بات ہے؟ پھپھو کا فون تو روزانہ ہی آتا رہتا ہے۔ انہوں نے ماما سے شادی کی بات کی ہے۔ زرش حیرت سے دیکھے گئی۔ ماما پاپا بھی پریشان ہو گئے، ان کا خیال تھا کہ کم از کم 1-1.5 سال تک تو تمہاری منگنی رکھیں گے، مگر پھپھو کہہ رہی تھیں کہ سعد بھائی شاید چکر لگائیں، اسی لیے وہ ان کے آتے ہی فوراً شادی کرنا چاہ رہی ہیں، کیونکہ سعد بھائی نے وہاں جاب کر لی ہے۔ وہ آنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، مگر پھپھو کے زور دینے پر آنے کا کہا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ ٹھہریں گے نہیں، دوبارہ آنے میں انہیں عرصہ لگ سکتا ہے۔ اس لیے پھپھو نے ماما سے بات کی ہے کہ سعد بھائی جیسے ہی پاکستان آئے وہ تاریخ طے کر دیں گی۔ نوشی نے تفصیلاً بتایا تو زرش کا سکتہ ٹوٹا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ پھپھو نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ ابھی تو مجھے پڑھنا ہے اور ماما نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ ایک دم روحان سی ہو گئی تھی۔ کہا تو ہے، ماما نے تقریباً انکار ہی کیا ہے کہ کم از کم 2 سال تک شادی کا سوچے بھی مت، مگر پھپھو بضد ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ہارون انکل وغیرہ دن طے کریں تو اس مسئلے کو بھی زیر غور رکھیں۔ تو میرا کیا ہوگا؟ میری پڑھائی؟ وہی تو ماما نے پاپا سے بات کی ہے، وہ بھی الجھ گئے ہیں۔ پھپھو کا انداز حتمی ہے، جس طرح اچانک یہ رشتے کی بات چلی ہے اور اب اچانک شادی کی بات، سچ بتاؤں تو میں خود الجھ گئی ہوں۔ منع کر دو ماما کو، اس طرح سوچے بھی مت۔ ابھی تک میں انگیجمنٹ کو قبول نہیں کر پائی، کہاں شادی؟ زرش کو ہول اٹھا۔ ہرگز نہیں، ماما پاپا کو خود احساس ہونا چاہیے، ابھی تو میری ایج ہی کیا ہے۔ پھر سعد بھائی، امپاسبل، مجھے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنی ہے، کم از کم ماسٹر تو ہو نا۔ میرا بھی یہی خیال تھا، خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سچ بتاؤں ماما پاپا اس حادثے کے بہت محتاط ہو گئے ہیں۔ سمان بھائی کے ساتھ جس طرح تمہارا نام اچھالا گیا ہے، یہ منگنی بھی صرف ایک ضابطے کی کارروائی تھی۔ پاپا تو سرے سے اس رشتے کو قبول کرنے پر بھی راضی نہ تھے، مگر پھپھو کے سمجھانے پر وہ مانے تھے۔ بظاہر لوگوں کی زبانیں تو بند ہو گئی ہیں، مگر جب تک باقاعدہ شادی طے نہیں ہو جاتی، ماما پاپا اس طرح ششوپن میں مبتلا رہیں گے۔ ہو سکتا ہے پھپھو کے دباؤ ڈالنے پر ماما پاپا مان بھی جائیں کہ اب بات صرف تمہاری کم عمری یا اسٹڈی انکمپلیٹ رہنے کی نہیں، لوگوں کی گندی سوچ کو بدلنے کی ہے، اس سارے پروپیگنڈے کا جواب دینے کی ہے، ایک ضابطۂ کارروائی سے ثابت کر کے، ایک شرعی و قانونی تعلق جوڑ کر۔ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ وہ رو رہی تھی۔ زرش پلیز، ابھی تو نہ جانے کیا کچھ سہنا پڑے زندگی میں، تمہیں یہ سب اسی لیے بتا رہی ہوں تم ابھی سے ذہنی طور پر تیار ہو، تمہیں کوئی ذہنی دھچکا نہ لگے، یہ صرف الٹیمیٹم ہے۔ ماما پاپا جس طرح الجھ گئے ہیں، یہ ظاہر کرتا ہے وہ بھی پھپھو کی سوچ کو کسی حد تک درست سمجھ رہے ہیں۔ زرش کچھ نہیں بولی تھی، اسی طرح نیر بہاتی رہی۔ نوشی کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی اسے تسلی دلاسے دیتی رہی تھی۔ نوشی تو سونے چلی گئی تھی، مگر وہ ساری رات سو نہ سکی تھی۔ اگلے دن کالج جانا تھا، دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر وہ بڑی ہسمردگی سے تیار ہوئی تھی۔ کالج میں سارا دن بڑا عجیب گزرا تھا، الجھتے ہوئے، اپنے آپ سے لڑتے ہوئے۔ فرح سے کئی بار سامنا ہوا اور ہر بار وہ اسے نظر انداز کر کے گزر گئی تھی۔ ایسا تو کب سے چل رہا تھا، مگر فرح کے سلام دعا کے علاوہ جو بھی بات کرتی تھی وہ جواب ضرور دیتی تھی۔ چند دن سے وہ فرح کے ساتھ نارمل بیہیو کر رہی تھی، مگر اب اچانک رات کی بات سن کر وہ پھر سے اسی اذیت سے دوچار ہوئی تھی، جو صرف ایک حادثے کی وجہ سے تھی، جس نے پوری زندگی کا منظر نامہ بدل دیا تھا۔ آخری پیریڈ فری تھا، وہ کالج کے لان کے قدرے الگ تھلگ کونے میں آ بیٹھی۔ وہ اتنی قنوتیت پسند تھی
مگر اب دل چاہتا تھا کہ کسی کونے خدرے میں جا چھپے جہاں سے وہ کسی کو نظر نہ آئے۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی مجرم بن گئی تھی، ماما پاپا کے لیے ایک مسلسل ٹینشن کا سبب۔ زرش، فرح اسے ڈھونڈتے سارے کالج کا چکر لگا رہی تھی۔ اسے یہاں بیٹھے دیکھ کر وہ اس کی بھرپور لاتعلقی کے باوجود بھی خود کو اس سے کلام کرنے سے روک نہ پائی۔ زرش نے صرف ایک نگاہ کی تھی، دکھ، اذیت، ملال، بے بسی، کیا کچھ نہ تھا اس کی آنکھوں میں۔ فرح کا دل کٹ سا گیا، وہ اس کے قریب ہی گاز پر بیٹھ گئی۔ پریشان ہو؟ جھجکتے ہوئے سوال کیا تھا۔ زرش نے اپنے سامنے کھلی فائل بند کر دی مگر بولی نہیں تھی، اسی طرح لاتعلق رہی۔ پلیز زرش، مجھ سے اس طرح بیہیو مت کرو، ہم تو کزن سے بڑھ کر دوست تھیں۔ کیا تم مجھے بھی سزا دو گی اس جرم کی جو میں نے کیا ہی نہیں؟ آج سارا دن وہ زرش کے پرملال انداز کا جائزہ لیتے اب تو اندر سے شل ہو چکی تھی۔ اور جو سزا میں جھیل رہی ہوں وہ؟ تلخی سے بھرپور آواز تھی۔ فرح کا دل غم سے پھٹنے کو تھا۔ میں نے تو کبھی زندگی میں غم کی بات کی ہی نہ تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اذیت کسے کہتے ہیں، مگر تمہاری والدہ نے میرے ساتھ جو کر دیا ہے وہ ساری عمر مجھے اذیت کی بھنی میں جھونک دینے کو کافی ہے۔ ندامت اور شرمندگی ہونے لگتی ہے مجھے خود پر۔ میں کیا تھی، کیا ہو کر رہ گئی ہوں۔ کاش یہ آگاہی جو مجھے اب ملی ہے یہ اس بڑے نقصان سے پہلے مل چکی ہوتی تو اذیت اتنی زیادہ نہ ہوتی۔ اس کے اندر تو غبار بھرا ہوا تھا، تند و تیز موجوں سے بھرپور طوفان تھا جو اسے ضبط کی ہر حد کراس کرنے کو اکسا رہا تھا۔ زرش پلیز، میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ فرح کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے سارے دکھ لے کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا دے۔ تمہارے معافی مانگنے سے کیا ہوگا بھلا؟ تمہاری والدہ بھی آ کر اپنے جرم کی تلافی کی کوشش کر لیں جو کہ قیامت تک ممکن نہیں، تب بھی میرے کردار، میری ذات پر اچھالا گیا کیچڑ میری پاک دامنی سے کیسے صاف ہوگا؟ زرش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ زرش، سمان بھائی بہت سنجیدہ ہو گئے ہیں، کام کام کام، انہوں نے خود کو مشین بنا لیا ہے، امی سے وہ بات نہیں کرتے اور گھر میں تو شاید سنڈے کو ہی نظر آ جائیں تو بڑی بات ہے، ہمارا گھر ایک ایک کر کے بکھر رہا ہے، میں کس کس نقصان پر روں؟ اس کی آواز روند گئی تھی۔ زرش نے کچھ خفا نظروں سے اسے دیکھا۔ اس سارے حادثے کے بعد پہلی مرتبہ فرح سمان کا ذکر اس کے سامنے کر رہی تھی۔ زرش کو اپنے زخم ہرے ہوتے محسوس ہوئے۔ پلیز، اگر تم مجھ سے رابطہ رکھنا چاہتی ہو تو پھر آئندہ کبھی میرے سامنے یہ نام مت لینا، نفرت سی محسوس ہونے لگی ہے مجھے اب اس نام سے۔ کتنا منع کیا تھا میں نے ان کو، مگر وہ تو مجھے رسوا کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اب تو انہیں خوش ہونا چاہیے، میں کتنی کم عقل واقع ہوئی اور ان کی چال میں آ گئی، یہ سب ان کا قصور ہے، اب تک یہ جو کچھ بھی ہو چکا ہے سب کے ذمہ دار وہ ہیں۔ انہیں محبت سوجی تھی، میں رسوا ہو کر رہ گئی ہوں۔ فرح نے تڑپ کر زرش کو دیکھا۔ سمان احمد کی دیوانی کتنا بدل چکی تھی، صرف ایک حادثے نے اس کو سرتابہ بدل دیا تھا۔ وہ اذیت سے ہونٹ کچل گئی۔ پھر باقی وقت دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ کالج آف ہوتے ہی زرش نے اپنی چیزیں سمیٹی تھیں۔ ایک نظر سر جھکاتے گاز کے تنکے توڑتی فرح کو دیکھا، دل کے اندر اپنی ترش روی کا ملال جاگا مگر وہ سختی سے منہ بند کر گئی۔ فرح سے زیادہ نقصان اس کا تھا، پھر وہ کیوں نادم ہوتی؟ کبھی کیسی دوستی اور چاہت تھی، محبت و خلوص کے کیسے جذبات تھے، مگر اب آنکھ سے آنکھ ملانا مشکل ہو چکا تھا۔ نگاہیں چار ہوتی تھیں تو دل میں تکلیف کے کھنڈر آباد ہو جاتے تھے۔ وہ خاموشی سے پرنم آنکھ کو صاف کرتے وہاں سے نکل آئی تھی۔ ڈرائیور گاڑی سمیت موجود تھا۔ زرش، اپنے نام پر وہ چوکی تھی، اس کی کلاس فیلو اس کے قریب چلی آئی تھی۔ زرش، آج میری گاڑی لینے نہیں آئے گی، تم بھی ہمارے روڈ سے ہی گزرو گی، اگر تکلیف نہ ہو تو ڈراپ کر دو گی؟ سائرہ نے جھجکتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ حد کرتی ہو تم بھی تکلف کی۔ ضرور، تکلیف کیسی اس میں بھلا، پلیز آؤ، اس نے مسکرا کر کہا تو وہ تشکر بجا لائی۔ سائرہ اس کی کلاس فیلو تھیں، چند دنوں میں فرح کے بعد غیر محسوس انداز میں وہ اس سے مانوس ہوئی تھی۔ بے تکلفی بڑی تھی، پھر سائرہ کون سا انجان تھی، پاپا کی کسی فرینڈ کی بیٹی تھی، سو فرح کے بعد وہ اس کی طرف توجہ مبذول کرنے میں ہچکچائی نہیں تھی کہ یہ لڑکی ڈاکٹر ظفر کی چچا زاد بھی تھی۔ راستے میں سائرہ نے ایک اکیڈمی کے سامنے گاڑی روکنے کو کہا تھا۔ ایم سوری یار، تمہیں ڈسٹرب کر رہی ہوں، دراصل اس اکیڈمی میں میرے کزن ہوتے ہیں، انہیں میں نے کچھ نوٹس کا کہا تھا، مجھے اشد ضرورت ہے، صبح فون پر کہہ رہے تھے میں واپسی پر اکیڈمی کا چکر لگاتے لے جاؤں۔ ڈرائیور کے گاڑی روکنے پر وہ شرمندہ سی وضاحت دے رہی تھی۔ تم تو خامخواہ شرمندہ ہو رہی ہو، تم جا کر نوٹس لے آؤ، میں انتظار کر لیتی ہوں۔ نہیں، میں اکیلی نہیں جاؤں گی، تم بھی ساتھ چلو۔ زرش نے انکار کرنا چاہا مگر پھر بدتمیزی کا سوچتے راضی ہو گئی۔ اکیڈمی بہت شاندار تھی، انٹرنس سے ہی
سائرہ اپنے کزن کا پوچھتی اندر چلی آئی تھی۔ راہداری میں کئی چیئرز دیوار کے ساتھ سیٹ تھیں۔ تم اپنے کزن کا پتہ کر لو، میں ادھر بیٹھتی ہوں۔ زرش ادھر ہی ٹک گئی تھی۔ سائرہ سر ہلاتی اندر چلی گئی۔ وہ خاموشی سے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیتی رہی تھی۔ 5 منٹ بعد سائرہ ایک خاصے خوش شکل ہینڈسم سے لڑکے کے ساتھ آتی دکھائی دی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوری زرش، تمہیں ویٹ کرنا پڑا۔ اس کے قریب پہنچتے ہی وہ فوراً سٹارٹ ہوئی تھی۔ ویسے ان سے ملو، یہ میری پھوپھو کے بیٹے ہیں، نواز بھائی۔ اس نے مسکرا کر اپنے کزن کا تعارف کروایا۔ اور نواز بھائی، یہ زرش ہے جس کی میں آپ کو باتیں بتاتی ہوں، ہمارے کالج کی جینئر ترین لڑکی ہے یہ۔ اس نے خاصے نخرے سے زرش کو دیکھ کر کہا تو زرش چھینپ سی گئی، ایک پل کو مقابل ساکت ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ زرش نے اخلاق نبھایا تو سائرہ کے کزن کا سکتہ ٹوٹا۔ اس شخص نے صرف گردن ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ اس کی نگاہیں ابھی بھی زرش پر تھیں۔ چلیں سائرہ۔ وہ اپنے ارد گرد سے یکسر بے نیاز سائرہ کی طرف متوجہ تھی۔ سر کو براؤن سکارف سے جکڑے، کندھوں پر کالج کا زومبا اوڑھے، کالج یونیفارم میں وہ اتنی ہی دلکش اور بھیگی پلکوں کی نمی سمیت اتنی ساحل لگ رہی تھی کہ مقابل ٹھٹک سا گیا تھا۔ زرش کے روپ میں اس کے سامنے کوئی جیتا جاگتا وجود آ کھڑا ہوا تھا۔ اچھا نواز بھائی، تھینکس، سچی مجھے اس نوٹس کی اشد ضرورت تھی، میں انشاءاللہ کل ہی واپس کر دوں گی۔ سائرہ کے کہنے پر اس شخص نے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا تھا، مگر اندر تو بے چینی نے سر ابھارا تھا۔ یادوں نے ایسے کروٹ لی تھی کہ دل میں ایک آن میں غم سے پھٹ پڑنے کو تھا۔ وہ دونوں جا چکی تھی۔ شیشے کے اس پار وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی، مگر نواز فاروق تو اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا۔ زرش کے روپ میں اسے جو چہرہ یاد آیا تھا اسے وہ خود ٹھکرا کر آیا تھا، اسی چہرے کو جو دل میں بستا تھا، اس وجود کو جو آج بھی بھولنے پر بھولتا نہیں۔ زرش کی آواز، اس کا بے پرواہ انداز اور سب سے بڑھ کر چہرے کا تاثر اسے نویرہ احسان کی ذات کو یاد دلا گیا تھا۔ ادھر نوشی کے شادی کے دن طے ہوئے تو ادھر نفیسہ بیگم مسلسل اذیت کا شکار ہونے لگی۔ سعد نے مسلسل رابطہ ختم کیا ہوا تھا۔ وہ صرف اسی صورت پاکستان آنے پر آمادہ تھا کہ اگر وہ زرش سے رشتہ ختم کر کے فرح کے لیے بات کریں تو وہ دوسری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ پاکستان میں جو کچھ ہو چکا تھا وہ سعد کو بتانے والا تو نہ تھا، پھر سعد طبیعت کا کچھ مختلف تھا، اپنی ذات کے لیے بڑا پوزیسو۔ وقار اگر دھیمے مزاج کا صابر انسان تھا تو وہ خود پسند، اپنی خواہشوں کو فوقیت دینے والا انسان تھا۔ گھر بھر کا لاڈلا ہونے کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی خودسر اور ضدی بھی ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس کی اب تک ہر ضد مانی تھی، ہر بات، ہر خواہش پوری کی تھی، مگر اب کی بار وہ جو کچھ مانگ رہا تھا وہ ان کے بس کی بات نہ تھی۔ مگر وہ کچھ بھی سمجھنے پر آمادہ ہی نہ تھا، صرف ایک ہی ضد تھی، فرح کے لیے بلائیں گی تو واپس آؤں گا ورنہ نہیں۔ ہادیہ 2 دن سے سعود احمد کے ہاں تھی۔ انہوں نے کئی بار سعد کے نمبر پر کال کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ہر بار کال ڈسکنیکٹ کر دیتا تھا۔ اب کی بار انہوں نے کوشش کی تو کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ السلام علیکم۔ روٹھا ناراضگی سے بھرا لہجہ۔ نفیسہ بیگم کے دل کو کچھ ہوا، مگر ساتھ تسلی بھی کہ وہ بات کرنے پر آمادہ تو ہوا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے بہت محبت سے کہا۔ خیریت؟ اکھڑ لہجہ، دل تڑپ گیا۔ تم کال ریسیو ہی نہیں کرتے، اور کرتے بھی ہو تو اتنا اجنبی لہجہ۔ ماں ہوں تمہاری، اتنی دور پردیس میں بیٹھے ہو، ہر وقت دل تمہاری طرف ہی اٹکا رہتا ہے، پھر بھی اجنبیوں کی طرح بات کرتے ہو۔ ان کی آواز بھر گئی تو خاموش ہو گئیں۔ امی پلیز۔ دوسری طرف سے سعد پر آواز کا اثر ہوا تھا، فوراً لہجہ بدلا تھا۔ کب آ رہے ہو پاکستان؟ بتایا تو ہے، جاب شروع کر لی ہے میں نے، ابھی کوئی ارادہ نہیں۔ تو کب ارادہ بنے گا؟ دیکھو صاحب، میں بہت پریشان ہوں۔ سعود نے نوشی کے دن طے کر دیے ہیں۔ اپنی طرف سے میں نے سعود سے کہہ دیا ہے کہ تم پاکستان لوٹ رہے ہو اور میں جلد از جلد زرش کو اپنے گھر لانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کر کے سعد کو اطلاع دی تھی، مگر وہ تو سنتے ہی پھٹ پڑا۔ امی خدا کے لیے کیا کر دیا ہے آپ نے؟ میں نہیں آؤں گا، مجھ سے اس طرح دباؤ مت ڈالیں، میں فرح کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا، وہ غصے سے بولا تھا۔ نفیسہ بیگم کے اندر اشتعال بکھرا۔ سعد، مجھے تکلیف مت دو، میں زبان دے چکی ہوں اور فرح کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر زرش کا معاملہ نہ ہوتا تب بھی طاہرہ کبھی نہ مانتی اس رشتے پر۔ معراج بھائی سے پتہ چلا تھا کہ طاہرہ کا ارادہ کیسرا کے ہاں اسجد سے فرح کا رشتہ طے کرنے کا ہے، اور تم جانتے ہو ایسے معاملوں میں جیت ہمیشہ طاہرہ کی ہی ہوئی ہے۔ تو آپ نے کب کوشش کی ہے ایک دفعہ ان کے ہاں جائیں تو صحیح؟ میں گئی تھی، تمہیں شاید یاد ہو ایک دن جب فرح کو بخار وغیرہ تھا، میں گئی تھی، سعید احمد سے بات کی تھی، اس نے ٹال دیا تھا کہ ابھی فرح اسٹڈی میں مصروف ہے۔
بیٹوں کی بات دوسری ہے، مگر بیٹی کا رشتہ وہ اتنی جلدی طے نہیں کرے گا۔ آپ زور تو دیتی، کوشش تو کرتی، مگر آپ نے کچھ بھی نہ کیا۔ میں اس کے بعد جب بھی سعید احمد سے ملی یہی بات کی، مگر اس نے ہر بار بھی چپ رہنے کو کہا۔ تو انتظار کر لیتے، میں کون سا بوڑھا ہو رہا تھا، اور زرش تو ابھی انمیچور سی ہے، اسے میں ابھی تک ایک بچی تصور کرتا ہوں، اور آپ نے فیصلہ تک کر لیا۔ سعد، میں مجبور تھی، وہ ضد ہو گئی تھی۔ زرش کے حوالے سے انہوں نے سعد کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اپنے بیٹے کی عادت سے باخبر تھی۔ یقین تھا کہ سمان کی پسندیدگی کا سن کر تو وہ کبھی مانے گا ہی نہیں۔ کیا مجبوری تھی کہ اس قدر آنن فانن یہ سب طے کر لیا اور میرے کسی فیصلے کو اہمیت نہ دی؟ تم جانتے تو ہو طاہرہ کو، اس کی عادت کو، سعید احمد کی خواہش سے بھی باخبر ہو کہ وہ سمان کے لیے زرش کا رشتہ کئی بار سعود احمد سے مانگ چکا تھا۔ ہاں تو پھر؟ دوسری طرف سعد الجھا، یہ تو وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ طاہرہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ دوسری طرف کیسرا کی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی فوزیہ سمان کے لیے آئے۔ بس یہاں تو ہر روز نیا ڈرامہ ہوتا تھا۔ طاہرہ تو سب کچھ بھول بیٹھی ہے جو بہن کہتی ہے کرتی ہے۔ وہ زرش کے رشتے نہ لینے کی مخالفت میں تھی، جبکہ سعید احمد ضد میں تھا۔ پھر سمان نے بھی باپ کی بات مانی تو طاہرہ نے غصے میں آ کر وہی گھٹیا چال چلی جو وہ ہادیہ کے سلسلے میں کر چکی تھی۔ او مائی گاڈ! خاموشی سے سنتا سعد ایک دم ششدر رہ گیا۔ اس کے اعصاب پر ایک بم پھٹا تھا۔ ویری سیڈ۔ سعود احمد نے بہت اثر لیا ہے اس واقعے کا۔ زرش کی طبیعت بھی تم جانتے ہو، طاہرہ اور اس کی فیملی سے کس قدر اٹیچ ہے۔ سمان نے اس کی بے تکلفی کو طاہرہ اور کیسرا نے مل کر غلط رنگ دیا ہے۔ سعود کو جب ساری صورتحال کا علم ہوا تو انجائنا کا اٹیک ہوا۔ بڑی مشکل سے حالات سنبھلے ہیں۔ کئی دن سعود اسپتال رہا۔ اس دوران کیسرا کی زبانی خاندان بھر میں زرش کے حوالے سے جو چرچا ہوا وہ علیحدہ، اور سعود کی عادت کو کیا آتے تھے، جگر چھلنی کر جاتے تھے۔ ایسے حالات میں تم ہی بتاؤ میں کیا کرتی؟ میرے لیے تو میری بھتیجیاں ہی اہم ہیں۔ فرح تو میری بھی خواہش تھی، اور زرش، وہ تو جیتے جی مار دینے والی بات ہے۔ ایسے عالم میں بھائی کا سہارا نہ بنتی تو کیا کرتی؟ ہادیہ کی بات دوسری تھی کہ رشتہ وغیرہ بڑوں میں طے تھا، مگر یہاں تو سرے سے کچھ تھا ہی نہیں۔ لوگوں میں جو شوشہ ہوئی وہ علیحدہ۔ سعود تو موت کے منہ سے سمجھو واپس آیا ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ دوسری طرف بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ سعد جو بھرا بیٹھا تھا سب کچھ سن کر حیران رہ گیا۔ اتنا کچھ ہو چکا وہاں اور وہ بے خبر تھا۔ میں زبان دے کر اب واپس لے لوں، یوں کہو اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو قبر میں اتاروں۔ مجھ سے یہ سب نہیں ہو رہا۔ اپنی ماں کی مجبوری سمجھو۔ اگر ایسے عالم میں خود غرض بن جاؤں تو پھر رشتوں کا مان بھی ٹوٹ جاتا۔ سعید احمد تو خود نادم ہے، اپنی بیوی اب اس کے بس کی بات نہیں۔ طاہرہ اب سمجھانے بجھانے والی حد سے نکل چکی ہے۔ تم ہی بتاؤ میں کس منہ سے سعود کو منع کر کے فرح کا ہاتھ مانگوں کہ میں نے طاہرہ اور کیسرا کی سازش کو غلط قرار دینے کے لیے اپنے ہاتھوں سے تمہارے نام کی انگوٹھی زرش کو پہنائی ہے۔ خاندان بھر میں مٹھائی بانٹی کے لوگوں کے ذہنوں میں کوئی بات نہ رہی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے مجھے یہ سب کچھ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کئی ثانیوں بعد تھکی تھکی سی آواز سنائی دی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم جذباتی ہو کر کوئی انتہائی فیصلہ نہ کر لو۔ ماموں جان کی طبیعت اب کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ شروع میں کافی سیریس کنڈیشن رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہوتا گیا ہے۔ سعود آفس جاتا ہے۔ اب تو نوشی کی بات بھی طے ہو گئی ہے۔ دونوں بہنوں کے ایگزامز ہو رہے ہیں۔ ایگزامز کے فوراً بعد نوشی کی شادی کی تاریخ رکھی ہے۔ اپنی بیماری کی وجہ سے سعود اب جلد از جلد نوشی کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہے۔ سعد، سب کچھ تمہارے سامنے ہے، میں نے تمہیں سب بتا دیا ہے۔ ٹھنڈے دل و دماغ سے ضرور سوچو، مگر یہ خیال رکھنا تمہاری ماں کی عزت کا سوال ہے۔ فرح تو میری بھی خواہش تھی، مگر زرش کو بھی تباہ ہوتے میں نہیں دیکھ سکتی کہ وہ بھی میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ آخر میں ان کی آواز نامالود ہو گئی تھی۔ تم یہاں نہیں ہو، تم یہاں ہوتے، سب حالات آنکھوں سے دیکھتے تو تمہارا بھی یہی فیصلہ ہوتا۔ تمہاری بہنوں، بہنوئیوں، باپ، بھائی سب کے مشورے پر یہ رشتہ طے کیا ہے۔ سب کچھ سوچ سمجھ کر، صرف جذباتیت میں بھائی کے سامنے جھولی نہیں پھیلائی تھی، سب حالات کا تجزیہ کیا تھا۔ تمہاری خواہش، تمہارے احساسات کا بھی سوچا تھا میری جان۔ ان کی آواز میں آنسوؤں کی لرزش تھی۔ دوسری طرف موجود سعد کے دل پر بڑے عجیب انداز میں اثر ہوا۔ امی جان پلیز روئیں نہیں، میری خواہش، میرے احساسات آپ سے بڑھ کر تو نہیں، پلیز روئیں نہیں۔ وہ جتنا بھی اکھڑ مزاج اور ضدی ہو مگر ماں کو روتے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور ماں بھی وہ جس نے ہمیشہ ہر جائز و ناجائز میں ساتھ دیا تھا۔ ایسے عالم میں وہ کیسے اپنی ضد پر قائم رہ پاتا، جبکہ اب تو ماں کی زبان اس کی عزت کا سوال تھا۔
امی پلیز روئیں نہیں، آپ مجھے یہ سب پہلے بتا دیتی تو میں یوں ریئیکٹ نہ کرتا۔ بہرحال مجھے کچھ وقت دیں سنبھلنے کے لیے، اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ابھی یہ سب کچھ بہت تکلیف دہ ہے۔ میں سعود سے شادی کی بات کر چکی ہوں۔ سعد کا ایک دم تھکا تھکا انداز انہیں تڑپا گیا تھا۔ امی پلیز آپ ابھی مجھ سے اس موضوع پر بات نہ کریں تو بہتر ہے، اس نے فوراً ٹوک دیا تھا۔ اچھا نہیں کرتی، مگر یہ تو بتاؤ کہ پاکستان کب آ رہے ہو؟ ابھی جاب شروع کی ہے، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انداز صاف ٹالنے والا تھا۔ کہاں وہ آنے کو دن گن رہا تھا اور اب کہاں ٹالتا انداز۔ نفیسہ بیگم کے دل سے ایک ہوک اٹھی۔ تم تو پاکستان آ کر اپنا کلینک سٹارٹ کرنا چاہتے تھے، کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں دیکھے ہوئے۔ اس فیصلے کی سزا مجھے یوں تو نہ دو، بس واپس آ جاؤ، مجھے کچھ نہیں پتا۔ امی جان پلیز، ابھی میں واپس نہیں آنا چاہتا، میرے لیے یہ سب کچھ ایک دم برداشت کر لینا بہت مشکل ہے، پھر بھی میں سوچوں گا۔ واپس تو مجھے پاکستان ہی آنا ہے، یہاں کیا پڑا ہے؟ آپ لوگ میرے اپنے سب وہیں تو ہیں، آپ لوگوں سے بھلا کب کٹ سکتا ہوں میں؟ سعد کے ان جذباتی لفظوں سے نفیسہ بیگم کے دل کو بڑی تقویت حاصل ہوئی تھی۔ ایک دم یقین مستحکم ہوا تھا کہ اب کچھ بھی ہو ان کا بیٹا ابھی بھی ان کی مانتا ہے، ان کو اہمیت دیتا ہے۔ دل خوشی سے سرشار ہوا تھا۔ واجدہ بیگم چند دن اسپتال میں رہی تھی۔ بے شک انہوں نے ابھی چلنا پھرنا شروع نہیں کیا تھا، مگر مصنوعی ٹانگ کے سہارے وہ اب بغیر کسی کے سہارے اٹھ کر بستر پر بیٹھ جاتی تھی۔ یہ اچھی خاصی امپروومنٹ تھی۔ رفعت باجی ابھی تک رکی ہوئی تھی۔ اماں گھر منتقل ہوئی تو شارق نے ان کے لیے فیمیل نرس کا بندوبست کر دیا، جو نہ صرف ان کی ضروری حاجات میں مدد کرتی تھی بلکہ روز چلنے کی پریکٹس بھی کرواتی تھی۔ پھر رفعت باجی اور نویرہ دونوں خود بھی اماں کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ اماں تو اتنی ساری محبت و توجہ پا کر دنوں میں تندرست ہو رہی تھیں۔ شارق زمان نے بے شک ظلم کیا تھا، مگر وہ ان کے حق میں نویرہ کو اس گھر میں لا کر نیکی ہی کر گیا تھا۔ وہ تو گویا ساری زندگی کی فکروں سے آزاد ہو کر ہر وقت اپنے بچوں کے لیے دعاؤں میں گوشاں رہتی تھیں۔ شارق ہنی مون ٹرپ کے لیے دبئی جانا چاہتا تھا، مگر نویرہ نہیں مانی تھی۔ اماں رفعت باجی دونوں نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ چلی جائے، مگر ہمیشہ شارق کے سامنے اپنی انا کو جھکا دینے والی نویرہ نے ان کی یہ بات نہیں مانی تھی۔ مجبوراً شارق کو کہیں جانے کا پروگرام ہی کینسل کرنا پڑا تھا۔ نویرہ کو شارق کی اس پسپائی سے بڑی خوشی حاصل ہوئی تھی تو یہ بھی ایک خود غرضی، مگر وہ مطمئن ہی تھی۔ بے شک وہ شارق کے گھر آباد ہو چکی تھی، بے شک وہ اسے اپنا شوہر تسلیم کر چکی تھی، مگر اس کی دھاندلی اس کے ظلم کو نہ بھولی تھی۔ شارق کے ساتھ اس کا رویہ ویسا ہی تھا، کبھی مصلحت آمیز اور کبھی ڈٹ جانے والا۔ اول روز سے اس نے جو اسے اپنے اوپر برے رویے کا احساس دلانے کا تہیہ کیا ہوا تھا اس پر قائم تھی۔ 3 دن سے وہ اماں کے ہاں آئی ہوئی تھی۔ اماں اسے کچھ خریدنے کے بجائے ہر بار شارق کے ساتھ نباہ کرنے کی صلاح ضرور دیتی تھیں۔ نبیلہ بھابی بھی کچھ نہ کچھ نصیحت ہی کرتی تھی، مگر نبیل بھائی اس گھر میں وہ واحد شخص تھے جو اسے دیکھ کر کچھ نہیں کہتے تھے، حتیٰ کہ اسے مخاطب بھی نہیں کرتے تھے۔ ان کے دل میں ابھی تک شارق زمان کو مزہ چکھانے کی آگ دہک رہی تھی۔ ساجد بھائی اور زہا بھابی پچھلے ہفتے ہی واپس چلے گئے تھے۔ وہ صرف شادی میں شرکت کے لیے پاکستان آئے تھے۔ اب تو شادی کے ہنگامے سرد پڑے بھی کئی دن گزر چکے تھے۔ دوپہر کو رفعت باجی کا فون آیا تھا، انہوں نے واپس آنے کو کہا۔ وہ ابھی چند دن قیام کرنا چاہتی تھی، مگر سہ پہر میں شارق کا بھی فون آیا تو اسے ماننا ہی پڑا۔ ہمیشہ کی طرح شارق زمان نے اسے صرف حکم دیا تھا۔ اس کے نزدیک یہ 3 دن اماں کے ہاں رہنے کو کافی تھے۔ وہ شام کو لینے آ رہا تھا۔ اماں اور بھابی کو بتا کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ تیار ہونے کو دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر اس گھر میں شارق زمان کے علاوہ واجدہ بیگم اور رفعت باجی بھی تھیں۔ نہا کر وہ نکلی تو بھابی نے اسے زبیدہ چچی وغیرہ کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ اماں کہہ رہی تھی محتاط رہنا، چچی کچھ پوچھیں تو بات سنبھال لینا۔ نصیحت کے ساتھ وہ اسے سمجھا کر کمرے سے نکل گئی تو نویرہ کا خوف سے برا حال ہونے لگا۔ شادی کے بعد سے ہر ایک کی زبان پر صرف ایک ہی سوال ہوتا تھا، خوش تو ہو؟ شارق کیسا شوہر ہے؟ نواز کے حوالے سے کچھ کہتا تو نہیں؟ وہ ہر بار ایک نئی اذیت سے دوچار ہو جاتی تھی۔ چچی کے ساتھ ریمشا اور رضا بھی تھے۔ وہ سب سے خوش دلی سے ملی تھی۔ تم کہاں ہوتے ہو رضا، کبھی نظر ہی نہیں آتے؟ واجدہ اماں کے اسپتال ایڈمٹ ہونے کے دوران سب سے ہی ملاقات ہوتی رہتی تھی سوائے رضا کے۔ اب بھی سب سے سلام دعا کے بعد وہ رضا کے سامنے ہی کشن پر بیٹھ گئی تھی۔ رضا نے ایک نگاہ ڈالی تھی۔ پنک لباس میں نکھری نکھری سی نویرہ نے اس کے احساسات کو بڑی بری طرح مجروح کیا تھا۔ میں تو اسی شہر میں ہی ہوتا ہوں، آپ ہی شاید کچھ مصروف ہو گئی ہیں، ایک شکوہ سا تھا۔ اچھا، وہ ہنستی تھی۔
نویرا کی مدھر ہنسی اس کے اعصاب پر ایک بوجھ ثابت ہوئی تھی۔ بڑے کمزور لگ رہے ہو، خیریت ہے نا؟ کہیں بیمار تو نہیں ہو گئے؟ بڑے غور سے رضا کو دیکھا۔ رمشا کو بڑی تپش کا احساس ہوا۔ وہ رضا کے معاملے میں بھلا کہاں چونکنے والی تھی، ایک جلن کا احساس پیدا ہوا تھا۔ نہیں ٹھیک ہوں میں، رضا فوراً سنبھلا تھا۔ رمشا کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ مچلی تو رضا اپنا پہلو بدل کر رہ گیا۔ آپ سنائیں کیا ہو رہا ہے آج کل؟ رمشا کو نظر انداز کرتے اس نے نویرا کی خود سے توجہ ہٹانی چاہی۔ یہ بھی بڑے دل گردے کا کام تھا، وہ تو یوں ہی امی اور رمشا کے ساتھ ان کو چھوڑنے چلا آیا تھا۔ یہیں آ کر علم ہوا تھا کہ نویرا بھی ادھر ہی ہے۔ وہ تو فوراً چھوڑ کر جانے کو تھا۔ نویرا کا نام سن کر دل دیکھنے کو مچل اٹھا، اور اب دیکھ لینے کے بعد دل کی وحشتوں میں اور ہی اضافہ ہو گیا۔ کیا ہونا ہے، سارا دن گھرداری اور بڑی اماں کی دیکھ بھال میں گزر جاتا ہے۔ آج کل ادھر ہوں تو فراغت ہی ہے۔ چچی زبیدہ اماں سے باتوں میں مصروف رہی تھی۔ اماں کے اشارہ کرنے پر وہ اٹھ کر کچن میں بھابھی کا ہاتھ بٹانے آ گئی تھی۔ اماں اسے کسی رشتہ دار کے پاس کم ہی بیٹھنے دیتی تھی کہ خواہ ہی کوئی بات نکل گئی تو دل خراب ہوں گے۔ نواز کا انکار ایک دم یوں شارق کے ساتھ رخصتی کچھ بھی تو بھلانے والا نہ تھا۔ چاہے کوئی کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، یہ ذکر ضرور چلتا تھا، اور اس ذکر میں سوائے اذیت و تکلیف کے اور تھا ہی کیا۔ اور اماں کی پوری کوشش تھی کہ پچھلے تمام حالات و واقعات کو بھلا کر نویرا شارق کی موجودہ حیثیت کو قبول کرے کہ اب ساری عمر اسی کے ساتھ ہی تو رہنا تھا، پھر کچھ کہہ کر کچھ پوچھ کر خواہ نویرا کا دل کیوں خراب کیا جائے۔ مغرب سے کچھ پہلے نبیل بھائی بھی گھر آ گئے تھے، اور جب شارق کے آنے کا پتہ چلا تو ان کا غصہ حد سے بڑا تھا۔ شادی کے بعد پہلی دفعہ شارق ان کے ہاں آ رہا تھا۔ تم فون کر کے اس شخص کو منع کر دو کہ وہ یہاں نہ آئے۔ اگر اس نے ہمارے گھر کی دہلیز بھی پار کی تو میں اسے شوٹ کر دوں گا۔ وہ کچن میں ہی تھی جب غصے سے کھولتے نبیل نے اس کا بازو پکڑ کر اسے وارن کیا تھا۔ کیا کرتے ہیں نبیل، پلیز آہستہ بولیے، چچی وغیرہ سب باہر ہیں۔ آپ کو اس لیے تو نہیں بتایا کہ اس بیچاری کی شامت لے آئیں؟ نبیلہ بھابھی فوراً درمیان میں بولی تھی۔ اگر یہ اسے منع کر سکتی ہے تو یہ بھی مت آیا کرے۔ یہ اسے دیکھتا ہوں تو میرا خون کھولنے لگتا ہے، جی چاہتا ہے ہر حد سے گزر جاؤں۔ نویرا تو ششدر رہ گئی، اتنا غصہ، اتنی نفرت۔ پلیز نبیل بھائی، میں خود اس کے ساتھ نہیں گئی تھی، آپ لوگوں نے مجھے اس کے ساتھ رخصت کیا تھا، اب مجھ کو الزام کیوں دے رہے ہیں؟ سارا قصور تمہارا ہے، بے دھڑک کہا گیا۔ نبیل بھابھی نے غصے سے ٹوکا تو نویرا دھک رہ گئی۔ نبیل بھائی؟ آج نبیل کی خاموشی ٹوٹی تھی، اس کے اندر کے غبار باہر آئے۔ یہ اس شخص کی طرف سے مشکوک تھی۔ اس نے اپنے گھر میں اس کے ساتھ جو بھی کرنا چاہا ہمیں بتاتی، ہم مر نہیں گئے تھے۔ اس کی چپ، اس کی شے نے اسے ہر حد پار کرنے پر اکسایا تھا، اور ہم اتنے بغیرت تھے کہ اس کے ہاتھوں کٹ پتلی بنتے چلے گئے۔ جی چاہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی گولی سے اڑا دوں۔ نبیل کا غصہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ نویرا بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھے دیکھے گئی۔ یہ سارے الزام بھی سہنے تھے، بھائی کی بے اعتنائی بھی دیکھنی تھی۔ نبیل کیا بات ہے؟ اماں کی آواز پر نویرا جیسے ہوش میں آئی تھی۔ بے یقینی سے نبیل کو دیکھتی اماں کو دیکھنے لگی، جو شاید نبیل کی آواز سن کر ہی اندر آئی تھی۔ اماں شارق کو کہیں وہ یہاں نہ آئے، اگر اس نے ہمارے گھر کی دہلیز بھی پار کی تو میں اسے گولی سے اڑا دوں گا۔ نویرا کو دیکھا جو آنسو روکنے کی کوشش میں تھی۔ نبیل آہستہ بولو، اب جو ہو چکا ہے اس پر ماتم کرنے سے کچھ حاصل نہیں، اپنے جذبات پر کنٹرول کرو۔ اب یہ مت بھولو شارق تمہارا بہنوئی بھی ہے، جیسا بھی ہے، جو بھی کر چکا ہے، اب ہمیں حالات کے مطابق چلنا ہوگا، انہوں نے دھیمی آواز میں سمجھایا تو وہ بھڑک اٹھے۔ نہیں اماں، میں آپ کی سب قسموں کو توڑ دوں گا، اگر اس نے یہاں قدم رکھا بھی تو یہ سمجھا دیں اس کو بھی۔ نویرا کی طرف اشارہ کرتے وہ غصے سے پیر پٹکتے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ کتنی اجنبیت اور بے حسی تھی نبیل کے لہجے میں، نویرا تو ابھی تک سکتے میں تھی۔ شارق زبان کو نبیل بھلے کچھ بھی کہہ لیتا، مگر اس کو جو مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا وہ کٹ سی گئی تھی۔ وہ تیزی سے منہ پر ہاتھ رکھ کے کچن سے باہر بھاگی۔ نویرا، اماں تو اس صورتحال سے گھبرا گئی تھی۔ نویرا کو پکارا مگر وہ کچھ سنتی تو رکتی بھی۔ اس کا رخ باہر کی طرف تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلی تھی مگر اسے ٹھٹک جانا پڑا تھا۔ کچن کے باہر سین کی طرف کھلتی کھڑکی کے پاس کھڑا رضا حمید ساکت رہ گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا کچھ سن چکا تھا، وہ ساکت سا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا تاثر ضرور تھا کہ نویرا چونکی تھی۔ نبیل بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نویرا کو لگا جیسے اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو، وہ لرز گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، فضا میں بکھرتی گاڑی کے تیز ہارن کی آواز اسے متوحش کر گئی۔ اتنے سارے لوگوں میں تماشا بن جانے کے احساس نے ہی اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر دی تھیں۔
شارق زمان آ چکا تھا، اس کی گاڑی کا ہارن گیٹ کھلنے کا منتظر تھا۔ ہارن کی آواز سن کر نہ صرف نبیل باہر نکل آیا تھا بلکہ اماں اور نبیلہ بھابھی بھی ہراساں سی چلی آئی تھیں۔ نبیل بات سنو، تم اندر چلو، کوئی ضرورت نہیں باہر جانے کی، میں خود دیکھ لوں گی۔ اماں نے اندرونی خوف پر قابو پاتے نبیل کو روکا تھا۔ تو پھر آپ اسے منع کر دے، وہ اندر نہیں آئے گا۔ وہی اکھڑا بے لحاظ انداز۔ اماں نے بے بسی سے رضا کو دیکھا جو نہ سمجھی میں سب کو دیکھ رہا تھا۔ رضا، تم نبیل کو لے کر اس کے کمرے میں چلو۔ جاؤ نویرہ، تم بھی اندر۔ نبیلہ، تم کچن میں دیکھو، میں دیکھتی ہوں کون ہے۔ اماں نے سختی سے سب کو حکم سنایا تھا۔ اماں، نبیل نے کچھ کہنا چاہا تو اماں نے ٹوک دیا۔ تم میرا تماشا بنوانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، جاؤ گیٹ کھولو، میں بھی تو دیکھوں میرے بیٹے کو میری زبان کا کتنا پاس ہے۔ جاؤ کھولو گیٹ۔ اتنی سختی سے اماں نے کہا کہ نبیل غصے سے لب بھیج گیا۔ آئندہ اسے سمجھا دے، وہ یہاں نہیں آئے گا، چاہے مجھے نویرہ سے ہی تعلق توڑنا پڑے، میں لحاظ نہیں کروں گا۔ نبیل نے غصے سے پاؤں پٹکتے اپنے کمرے کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ رضا تو لمحہ بلمحہ حیرت سے دوچار ہو رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ اسے یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آخر ان سب کا مقصد کیا تھا؟ اس نے استفہامیہ نگاہوں سے نویرہ کو دیکھا جو ابھی تک وہیں کھڑی تھی، البتہ نبیلہ جا چکی تھی۔ رضا، جاؤ گیٹ کھولو، شارق ہوگا اسے لاؤنج میں ہی لے آنا۔ اماں نے رضا سے کہا تو وہ گیٹ کی طرف چلا گیا۔ نویرہ ویسے ہی کھڑی رہی، دل تو ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا، نہ جانے اگلے لمحے کیا ہونے والا تھا۔ بے شک اماں کے اندر معاملے کو سلجھا لینے کی صلاحیت بدرجہ عدم موجود تھی، مگر وہ مسلسل خوفزدہ تھی۔ شارق اندر چلا آیا تھا، رضا کے ساتھ قدم سے قدم ملاتا۔ نویرہ کو اس لمحے بس نہیں چلا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے۔ کیا ہر بار ہی اس گھر میں آنے پر وہ ایسی ہی اذیت سہا کرے گی؟ اس سوال نے اس کے اندر ادھم مچا رکھا تھا۔ کیا ہر بار ہی اماں کے اشارہ کرنے پر وہ مردہ قدموں سے اپنے کمرے کی طرف ہولی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر بھی اس کا دل ہول رہا تھا۔ نبیل کا آج کا رویہ اسے اپنی ہی نظروں سے گرا گیا تھا۔ بہنیں تو بھائیوں سے ہمیشہ ہی خائف رہتی ہیں، پھر وہ شارق سے متعلق نبیل کو بتاتی بھی تو کیا؟ اس کے لیے شرم سے مر جانے کا مقام تھا۔ وہ خود شارق کی طرف سے بدظن تھی یا شارق نے اس رات اپنے گھر میں جو بھی کیا تھا کیا وہ بتانے والا تھا؟ وہ تو خود ذہنی اذیت میں مبتلا ہو گئی تھی اور ابھی سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ نبیل خود ہی باخبر ہو گیا تھا۔ پھر وہ کب اور کیوں کر بتاتی، کیوں کر؟ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ گھر میں اس وقت چچی رمشا اور رضا بھی تھے۔ اگر نبیل واقعی اپنی کرنی پر آ جائے تو تماشا تو پہلے ہی بن چکی تھی، رہی صحیح کسر اب پوری ہو جائے گی۔ وہ تو اپنوں کی نظروں سے ہی گر جائے گی۔ پتہ نہیں باہر کی صورتحال کیا تھی، باہر کیا ہو رہا تھا، وہ تو اندر اپنے ہی خوف میں مبتلا یہ مشکل وقت ٹل جانے کے لیے دعا گو تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونکی تھی، گھبرا کر دروازے کو دیکھا۔ رضا حمید تو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنے رخسار رگڑے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نبیل بھائی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو سوال اسے الجھا رہے تھے، کرسی پر بیٹھتے ہی اس نے لب کشائی کی تھی۔ کچھ نہیں، بس نبیل بھائی اور شارق آپس میں تھوڑا بہت کلیش ہو گیا ہے، بس اسی لیے۔ نظریں چراتے اس نے اسے ٹالنا چاہا۔ کوئی سیریس بات ہے؟ وہ بہت متفکر تھا۔ نویرہ نے پھر چونک کر دیکھا۔ رضا پوری طرح متوجہ تھا، ایک پل کو وہ ٹھٹکی تھی۔ یہ پریشانی، یہ متفکر انداز کچھ بیجا تو نہ تھا؟ نواز کے انکار کے بعد رضا کا رشتہ بھی آیا تھا اور یقیناً یہ ساری کارروائی اس کی مرضی سے ہی ہوئی ہوگی۔ پہلی دفعہ نویرہ کے ذہن میں اس خیال نے گردش کی تھی۔ اس نے بغور دیکھا، اونچا لمبا کسرتی جسم کا مالک ڈیڑھ ڈول میں نبیل یا شارق سے کسی طور بھی کم نہ تھا۔ وہ تو اسے ہمیشہ ایک کم عمر چچازاد سمجھ کر ڈیل کرتی رہی تھی۔ پھر ایج ڈیفرنس اور اپنی بڑائی کا خیال ہمیشہ رہا تھا کہ کبھی ایسا ویسا خیال ذہن کو نہیں چھوا تھا، مگر اب رضا کا متفکر انداز اسے چونکا گیا تھا۔ ہاں، بس نارمل سی بات ہے۔ وہ بستر سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ رضا نے صاف محسوس کیا کہ نویرہ اس سے کچھ بھی ڈسکس کرنا نہیں چاہتی۔ اس کے اندر اذیت کی لہر اٹھی تھی۔ منہ دھو کر کمرے میں لوٹی تو وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ رضا، نویرہ نے پکارا تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ پلیز تم اس سب واقعے کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرو گے، پلیز۔ وہ ہاتھوں کو مسلتی اس کے سامنے تھی۔ اب بے فکر رہیں، آپ سے متعلق بات تو میں پہلے بھی کسی سے نہیں کرتا، اب بھلا کیوں کروں گا؟ وہ تو اس پر خوش ہو گیا تھا کہ نویرہ نے اسے کسی قابل تو مانا، چچی جان اور رمشا سے بھی نہیں۔ اس نے مزید تاکید کی، آپ نے اعتماد کیا ہے تو مکمل کریں، جواباً بڑے خلوص سے کہا تھا۔ نویرہ کو اپنے کندھوں سے ایک بوجھ ہٹتا ہوا محسوس ہوا۔ تھینکس، تم بہت اچھے ہو۔ وہ مسکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ جواباً رضا کچھ کہتا،
شارق زمان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ایک سیکنڈ کو رضا کو نویرہ کے کمرے میں دیکھ کر چونکا تھا، پھر سر جھٹکا۔ السلام علیکم۔ نویرہ کو دیکھتے قدم بڑھائے تھے۔ نویرہ جو پہلے ہی ایک عذاب سے گزر رہی تھی، شارق زمان کو دیکھ کر پھر بکھر گئی۔ بجائے سلام کا جواب دینے کو اس نے سختی سے ہونٹ بھینچے تھے، ساتھ ہی رخ بھی بدلا۔ رضا نے دونوں کے درمیان موجود رنجش بڑی شدت سے محسوس کی تھی، خاص طور پر نویرہ کے چہرے پر بکھر جانے والی ناگواری اور نفرت کے تاثرات۔ کیا ہو رہا ہے؟ محسوس تو شارق نے بھی کیا تھا، مگر پچھلے تاثر کو زائل کرنے کو اس نے خوش اخلاقی سے رضا کو دیکھا۔ کچھ خاص نہیں، یوں ہی بات چیت ہو رہی تھی۔ نویرہ ریک میں رکھے بیگ کو کھول کر کچھ تلاش کرنے لگی تو رضا نے جواب دیا تھا۔ اسے دونوں میاں بیوی کا انداز بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ پھر نویرہ کے ساتھ شارق زمان کو دیکھتے ہی ایک تکلیف کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ یہ جلن نہیں تھی، نہ ہی حسد تھی، بس اپنے ہار جانے کی اذیت تھی۔ یہ احساس گہرا ہوا تو فوراً گھبرا گیا۔ میں چلتا ہوں، دیکھو امی وغیرہ واپسی کے لیے تیار ہوئی ہیں یا نہیں۔ وہ فوراً اس ماحول سے نکل گیا تھا۔